إن الله رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين صلى الله على محمد عدد ما ذكره الذاكرون وعدد ما غفل عن ذكره الغافلون. انتہائی عزت و احترام کے لائق قابل تکریم معزز و محترم سامعین کرام، آج کی یہ جو بابرکت رات ہے یہ شب برات ہے، اور ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خبر دی، اور کم و بیش 15 صحابہ کرام نے شب برات کی فضیلت میں وارد ہونے والی احادیث کو روایت کیا۔ رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے وضاحت فرمائی کہ یہ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمتوں والی اور برکتوں والی رات ہے، اللہ کے حضور توبہ کرنے کی رات ہے۔ اس رات اللہ تعالیٰ بنو کلب قبیلہ تھا، اس کے پاس بہت سی بھیڑ بکریاں تھیں، تو سرکار نے فرمایا جتنی بنو کلب کی بھیڑ بکریوں کے بدن پر بال ہیں اللہ تعالیٰ اتنے گناہ گاروں کی بخشش اپنے کرم سے فرما دیتا ہے۔ سامعین محترم، یہ جو شب برات ہے یہ اسلاف اس کو رات کو بیداری کرتے آئے ہیں، اور ایسے مواقع جو ہوتے ہیں نا یہ رجوع اللہ کا ملکہ بندے میں زیادہ ہوتا ہے ان موقعوں پر، یعنی دل زیادہ نرم ہوتے ہیں۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا ہے کہ تاثیر قلوب میں 2 باتیں بڑی مؤثر ہوتی ہیں، ایک جگہ اور دوسرا وقت، ایک مقام اور دوسرا وقت۔ یعنی ایک نعت شریف آپ یہاں پڑھتے ہیں، نعت شریف تو نعت شریف ہے، لیکن اگر وہی نعت شریف گنبد خضرا کے سائے میں پڑھی جائے گی تو لذتیں بیان سے باہر ہو جائیں گی۔ وہ اقبال نے کہا تھا نا، مجھے فطرت نبات پہ بپے مجبور کرتی ہے، ابھی محفل میں ہے شاید کوئی درد آشنا باقی۔ کوئی ایک درد آشنا بیٹھا ہو تو وہاں بھی لذتیں بدل جاتی ہیں۔ اور دوسرا وقت ہے، وقت یعنی رمضان المبارک آتا ہے تو مسجدیں بھر جاتی ہیں۔ میں مانتا ہوں کہ یہ ہماری کوتاہی ہے کہ ہماری عبادات میں تسلسل نہیں آتا، ہم اس کو برقرار نہیں رکھتے، لیکن بہرحال مسجدیں تو بھرتی ہیں نا، تو وہ مسجدیں ہماری تقریروں سے نہیں بھرتی، وہ رمضان کی برکتوں سے بھرتی ہیں۔ تو یہ ہم کرتے رہتے ہیں، ہر وقت کرتے رہتے ہیں۔ تو یہ جو رات ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی خاص رحمتوں کی رات ہے۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اس رات کو عبادت کرو اور دن کو روزہ رکھو، اور اس رات میں قبرستان بھی سرکار تشریف لے گئے، تو اس لیے ویسے عمومی طور پر بھی قبرستان میں جانا چاہیے، یہ آخرت کو یاد دلاتی ہیں چیزیں، لیکن بہرحال اس رات کو جانے کا ایک خاص پہلو سے اس کی تحسین کی گئی۔ بہت سے کام ہیں، کوئی بھی کار خیر اس رات کو کیا جائے۔ یہ اس مرتبہ تو مجھے کچھ پٹاخے وغیرہ کم نظر آ رہے ہیں، پتہ نہیں اس کی وجہ کیا ہے، اللہ ہدایت دے سب کو۔ اس کا کوئی جواز نہیں ہے، یہ بالکل یعنی ایک اللہ کی رحمت کا مذاق اڑانے والی بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جائے، صلاۃ التسبیح پڑھی جائے، ذکر کیا جائے، درود پاک پڑھا جائے، جو بھی کار خیر ہیں وہ کیے جائیں، کیونکہ اللہ کی رحمت اپنے بندے کو پکار رہی ہوتی ہے کوئی بخشش کا طالب میں اسے بخش دوں،
ہے کوئی مجھ سے رزق مانگنے والا میں اس کی جھولی کو بھر دوں، ہے کوئی مجھ سے مغفرت کا طالب میں اس کی مغفرت کر دوں۔ اللہ کی رحمت پکارتی ہے تو بندوں کو چاہیے کہ اللہ کی رحمت پہ لبیک کہیں۔ وہ کیا ہے کہ مالا جپونا نام لوں مکھ سے جپونا رام، رام ہمارے کو جپے اور ہم کریں بس رام، یہ کوئی بات نہیں ہے۔ سامعین محترم، اگلی بات میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اس موقع پر میں درس قرآن دینا چاہتا ہوں، بالکل وہی درس قرآن جو ہم ہر بدھ کو دیتے ہیں الحمدللہ۔ اس کی وجہ ہے اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ اللہ کے کلام سے بڑھ کر کسی کا کلام نہیں ہے، اور میں درس قرآن کے نام پہ تقریر کرنے کا قائل نہیں ہوں۔ درس قرآن تقریر نہیں ہوتا، ٹھیک ہے ہماری آواز اونچی ہو جاتی ہے، وہ ہمارے اختیار میں نہیں ہوتا۔ جب ایک مقرر بولتا ہے نا، اس نے کبھی نہیں سوچا ہوتا کہ میں جاؤں گا اوپر جاؤں گا، لیکن اس کو خود نہیں پتہ لگتا کب اس کو جیک لگتا ہے اور کب وہ کہاں کا کہاں پہنچ جاتا ہے۔ سچی بات ہے، یہ کوئی تکلف نہیں ہے، ہم بچپن میں سنتے تھے۔ اصل میں اس کا ٹائم تو پونا گھنٹہ ہوتا ہے، پہلے 1 گھنٹہ تھا، پھر آگے صاحب نے پونا گھنٹہ کر دیا، اب ہم 4-5 منٹ آگے پیچھے کر لیتے ہیں۔ لیکن آج آپ بھی فارغ ہیں، میں بھی فارغ ہوں، تھوڑا سا ٹائم زیادہ لگے گا، اس لیے گھبرانا نہیں ہے آپ نے جی۔ ہاں بابرکت رات ہے، تو آپ بھی بیٹھے ہیں، میں بھی بیٹھا ہوں۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ وہ جب مولوی صاحب تقریر شروع کرتے تھے نا، تو وہ کہتے تھے جی میں بڑا تھکا ہوا ہوں اور مجھے بڑی تھکاوٹ ہے، اور جب وہ تقریر شروع کرتے تھے تو پھر وہ بہت اوپر ہو جاتے تھے۔ ہم کہتے تھے یار یہ بنی جھوٹ بولتے ہیں، واللہ وہ جھوٹ نہیں ہوتا، بالکل ایسا ہی ہوتا ہے۔ لیکن تقریر جو ہے نا، یہ بندہ نہیں کرتا، یہ خدا کراتا ہے۔ اب یقین جانیں، کبھی کبھی بندہ بڑی تیاری کر کے جاتا ہے، کچھ نہیں ہوتا۔ کبھی کبھی بندہ ویسے ہی جاتا ہے، خدا حضرت شیخ عبد القادر جیلانی نے فرمایا تھا نا کہ اخلاص یہ ہے تو لوگوں کی مدح و ذم سے بے نیاز ہو جا۔ یعنی درس قرآن یہ نہیں ہے کہ بندے کم ہوں گے تو ہم درس قرآن نہیں دیں گے، قطعاً انشاءاللہ تعالیٰ یہ بات نہیں ہے۔ جب میں نے پہلا درس قرآن شروع کیا نا، بڑی پرانی بات ہے، اب تک میں انشاءاللہ 5 درس قرآن مکمل کر چکا ہوں، A to Z مختلف مقامات پر، جہاں پر بھی ہمارا دوسرا چل رہا ہے۔ تو وہ درس قرآن مجھے ایک دوست نے کہا، میں جمعہ پڑھاتا تھا ایک جگہ پر، اس کا جو فیکٹری تھی، اس کا جو جی ایم تھا، مذہبی سوچ کا آدمی تھا، مجھے کہنے لگا چشتی صاحب درس قرآن شروع کر، ڈنڈو سیمنٹ فیکٹری۔ میں نے کہا سر لوگ بیٹھتے نہیں ہیں۔ ہمارے بہت سے دوستوں نے شروع کیا، چھوڑ دیا، کیونکہ لوگ بیٹھتے کم ہیں۔ لوگ ذرا کانوں کا چسکا چاہتے ہیں زیادہ، اللہ معاف کرنا مجھے بات میں لفظ میں تلخ بول رہا ہوں، کانوں کی لذت چاہتے ہیں، انہیں یہ نہیں ہوتا ہماری عملی زندگی میں کیا اس کا دخل ہے۔ تو میں نے انہیں کہا کہ سر لوگ نہیں بیٹھتے۔ مجھے کہنے لگے چشتی صاحب اگر ایک بندہ بھی قرآن سیکھنے کے لیے بیٹھتا رہے اور تم درس قرآن دیتے رہو تو سودا گھاٹے کا نہیں ہے۔ اللہ اس شخص کو جزا دے، اللہ اسے سلامت رکھے۔ پتہ نہیں کتنے سال ہو گئے میری اس سے ملاقات نہیں ہوئی، لیکن میں اسے ہمیشہ دعائیں دیتا ہوں، اس کی ایک بات نے مجھے اتنا حوصلہ دیا ہے۔ سامعین محترم، تو آج ہم اس لیے کہ یہ رحمت بری رات ہے، اللہ کی رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے، اور ہم غور کرتے ہیں کہ ہمارا خدا ہمیں کہتا کیا ہے۔ تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرا کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف۔ جب تک بندہ یہ نہ سوچے نا میرا خدا مجھ سے مخاطب ہو گیا ہے، اس وقت تک اسے قرآن کی لذتیں نہیں ہیں۔ اور اگر آپ غور فرمائیں، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ الا حفتہم الملائکہ وغشیتہم الرحمہ وذکر اللہ تعالی فی من عندہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا جب بھی لوگ اکٹھے بیٹھ کے
اللہ کے گھر میں اکٹھے بیٹھ کے اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں۔ وَيَتَدَارَسُونَهُ، یہ تو یتدارس جو ہے نا، یہ درس سے تفاعل ہے۔ درس اس کا مفہوم ہے سمجھنے کی کوشش کرنا۔ یہ نا ہمارے عربی مدارس میں ایک اصطلاح ہوتی ہے تکرار کرنا۔ تکرار کا معنی بحث کرنا نہیں ہوتا، نہ آتے ہمیں اس میں تکرار کیا تھی، مگر وعدہ کرتے ہوئے آر کیا تھی، تکرار اس معنی میں نہیں۔ تکرار ایک خاص اصطلاح ہے۔ تکرار یہ ہوتی ہے کہ جو اگلا سبق پڑھنا ہوتا ہے، یعنی آپ بیضاوی پڑھ رہے ہیں، کل آپ نے سورہ القلم شروع کرنی ہے، جو اگلا سبق کل استاد نے پڑھانا ہے نا، طلباء اسے بیٹھ کے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس طرح کتاب کھلتی ہے، پھر ورنہ کتابیں نہیں کھلتی۔ اس کو کہتے ہیں تکرار کرنا۔ تو یہاں پر یتدارسونہ کا لفظ بھی تکرار کرنے کے معنی میں ہے۔ اللہ کے بندے اللہ کے گھر میں بیٹھ جاتے ہیں اور قرآن مجید کا تکرار کرتے ہیں۔ تو سرکار نے فرمایا الا حفتہم الملائکہ، مگر اللہ کے فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں۔ وَنَزَلَتْهُمُ الرَّحْمَةُ، اللہ کی رحمت ان پہ نازل ہوتی ہے۔ اور پھر فرمایا ذکر اللہ تعالیٰ فی من عندہ، اور اللہ فرشتوں میں ان کا ذکر کرتا ہے، دیکھو میرے بندوں کو میرا قرآن سمجھنے کے لیے میرے گھر میں بیٹھے ہوئے۔ تو میں یہ کہوں گا کہ آج کی جو رات ہے نا، یہ صرف نور نہیں ہے، نور علی نور ہے، کہ شب برات ہے اور قرآن مجید کا درس جو ہے وہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس کو سمجھیں گے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سامعین محترم، یہ جو 15ویں پارے کا تیسرا رکوع شروع ہو رہا ہے، یعنی میں نے درس میں عرض کیا تھا کہ پچھلے رکوع میں جو آیا تھا وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ، کہ بندوں کی دو قسمیں تھیں، بعض دنیا کے طالب تھے، بعض آخرت کے طالب تھے، ان کا انجام بیان کیا تھا۔ اس میں یہ بات فرمائی تھی کہ جس بندے نے آخرت کا ارادہ کیا اور پھر صرف خوش فہمیوں کے محال بنا کے نہیں بیٹھ گیا کہ یہ ہو جائے گا میں بخشا جاؤں گا، یہ ہو جائے گا میں بخشا جاؤں گا، وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا، اس نے آخرت میں کامیابی پانے کے لیے اپنی طرف سے پوری کوشش کی۔ یہ جو اگلے رکوع ہے نا، یہ اس کوشش کی تفصیل ہے، یعنی یہ رکوع اس پہ اختتام ہوا تھا اس کا لا تجعل مع اللہ الہا آخر فتقعد مذموما مخذولا، یعنی آخرت کی کامیابی پانے میں جو کوشش کرنی ہے نا، اس کا سب سے پہلا نقطہ یہ ہے کہ بندے کا سر اپنے رب کے علاوہ کسی اور کے آگے نہ جھکے، اللہ کی عبادت ہو، اللہ کی بندگی ہو، اسی کے سامنے اس کا سر تسلیم خم ہو۔ اب آگے فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، قضا کا جو لفظ ہے یہ قرآن مجید میں 5 معنی میں استعمال ہوا ہے۔ کبھی یہ فیصلہ کرنے کے معنی میں آتا ہے جس سے قاضی کا لفظ بنتا ہے، کبھی کسی چیز کو کمپلیٹ کرنے کے معنی میں آتا ہے، جیسے فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ، 7 آسمان اس نے بنا دی۔ اور یہاں پر جو لفظ ہے حکم دینے کے معنی میں، وَقَضَىٰ رَبُّكَ، تیرے رب نے تجھے حکم دیا ہے۔ اس کا اولی مخاطب تو رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی ہے، کیونکہ ویسے تو اللہ تعالیٰ پوری کائنات کا رب ہے، لیکن اس کی ربوبیت کا جو تعلق کملی والے کے ساتھ ہے وہ کسی اور کے ساتھ نہیں ہے۔ اور پھر ہر انسان اس کا مخاطب ہے سرکار کی وساطت سے۔ وہ جو اقبال نے کہا تھا نا، میں نے ابھی شعر پڑھا کہ تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرا کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف۔ جب قرآن پڑھے نا، اسے ماضی کا قصہ نہ سمجھا کر، یوں سمجھا کر میرا خدا مجھ سے مخاطب ہے، میرا خدا مجھے ایک حکم دے رہا ہے۔
تو فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اے بندے تیرے رب نے حکم دیا ہے اللہ تعبدو کہ تم عبادت نہ کرو الا ایاہ مگر صرف اسی کی۔ عبادت کیا ہے؟ اس جملے کا مقصود کیا ہے؟ عبادت اس کا لفظی معنی ہوتا ہے غایت التذلل والخضوع، انتہا درجے کی عاجزی، لیکن ہر عاجزی عبادت نہیں ہوتی، ہر عاجزی عبادت نہیں ہوتی۔ جو کسی کو الہ مان کے اس کے سامنے عاجزی کی جائے اسے عبادت کہا جاتا ہے۔ یعنی مراد یہ ہے کہ ایک بندہ کسی مقرب بندے کے احترام میں اس کے گھٹنوں کو ہاتھ لگا دیتا ہے، اس کی تعظیم میں کھڑا ہو جاتا ہے، اس نے اس کی عبادت نہیں کی، اس کو تعظیم کہا جائے گا، کیونکہ وہ اس کو الہ نہیں مانتا، اس کو معبود نہیں مانتا۔ تعظیم کی تلقین خود صاحب قرآن صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی ہے کہ سرکار نے فرمایا قوموا لسیدکم، اپنے سردار کی تعظیم میں کھڑے ہو جاؤ، اپنے سردار کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ کبھی یہ جو دیکھیں نماز ساری عبادت ہے نا، سجدہ بھی عبادت ہے، قیام بھی عبادت ہے، تو کبھی بندہ کھڑے ہو کے کسی کی تعظیم کرتا ہے۔ وہ ہمارے ایک صاحب تھے، دیکھیں توحید کو اگر سمجھنا ہے نا تو خدا کا نام ہے پیغمبروں سے سمجھیے، ورنہ شیطان جو تھا نا اس کا بھی یہ خیال تھا کہ میں توحید بہت بڑا مواعظ ہوں اور میں نے اللہ کے سوا کسی کو سجدہ نہیں کیا۔ یہ یزیدیہ ایک فرقہ ہے، اور یزیدیہ یاد رکھنا یزداں سے ہے، شیطان کی عبادت کرتے ہیں۔ ان کا خیال یہ ہے کہ شیطان اتنا بڑا مواحد تھا کہ اس نے اللہ کے کہنے پر بھی غیر خدا کو سجدہ نہیں کیا۔ اور توحید تیرے ذوق کا نام نہیں ہے، توحید حکم الہی ماننے کا نام ہے۔ اللہ فرمائے کسی کو سجدہ نہ کرو تو نہ کرنا عبادت ہے، اللہ فرمائے میرے آدم کو سجدہ کر دو تو سجدہ کرنا عبادت ہے۔ ایسی توحید تو شیطان بنا دیتی ہے، دیکھ سرکار کا انکار نہ ہونے پائے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ قرآن کو سمجھنا ہے نا تو خدا را انبیاء سے سمجھیے، صحابہ کرام سے سمجھیے، اکابرین امت سے سمجھیے۔ اپنی ذرا سی سوچ کو پوری امت پہ ترجیح نہ دیجئے، گمراہ ہو جاؤ گے۔ تو وہ کہتے تھے جب کلاس میں جاتے ہیں نا تو اسٹوڈنٹ کھڑے ہو جاتے ہیں، اس نے کہا یہ شرک ہے۔ اور خدا کے بندے شرک ہوتا ہے کسی کو معبود سمجھ کے اس کی تعظیم کرنا۔ قیام جو ہے وہ کبھی محبت میں بھی ہو جاتا ہے، جیسے جب سیدہ زہرا سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوتی تو میرے پاک نبی کھڑے ہو کے ان کا استقبال، اب کیا کو کہے گا عبادت کر رہی ہے، استغفر اللہ۔ تعظیم کی تو کئی وجوہات ہوتی ہیں۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہر تعظیم، ہر عاجزی عبادت نہیں ہوتی، عبادت صرف وہ عاجزی ہوتی ہے جو کسی کو معبود مان کے کی جائے۔ اب دیکھیے اللہ پاک نے فرمایا اللہ نے تمہیں حکم دیا اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے شرک کے قریب نہ جانا۔ آج میں ایک حدیث پاک پڑھا رہا تھا بچوں کو، طلباء کو، اس میں آیا کیا ہے، میرے بندے اگر تو میرے پاس زمین جتنے گناہ بھی لے کے آئے گا بشرطے کہ تو نے شرک نہ کیا ہو تو میں تجھے معاف کر دوں گا، میں تجھے معاف کر دوں گا اگر تو طالب ہوگا مغفرت کا۔ یہ جو شرک ہے نا اللہ تعالیٰ اس گناہ کو کبھی معاف نہیں کرتا۔ عبادت صرف اللہ کی، اس کی وجہ کیا ہے؟
بلا تشبیہ و تمثیل، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی چیز میں مشابہت نہیں ہوتی، صرف لفظوں کا اشتراک ہوتا ہے کہ محبت میں سب کچھ معاف کر دیا جاتا ہے، رقابت معاف نہیں ہوتی، دوئی معاف نہیں ہوتی۔ ایک بزرگ کہتے ہیں کہ مجھے شرک کا مفہوم ایک بوڑھی عورت نے سمجھایا تھا کہ یہ کیوں اتنا برا ہے۔ لوگوں نے پوچھا حضرت کیسے؟ فرمایا میں اپنے شاگردوں کو پڑھا رہا تھا، ایک عورت آئی، اس نے نقاب کیا ہوا تھا، کہنے لگی کہ حضرت میرا خامد دوسری شادی کرنا چاہتا ہے۔ میں نے کہا بھی اللہ نے اجازت دی ہے، میں منع تو نہیں کر سکتا۔ اس نے کہا حضرت شریعت اجازت نہیں دیتی، ورنہ میں اپنے منہ سے نقاب اٹھاؤں اور میں تمہیں دکھاؤں کہ مجھے اللہ نے کتنا حسن دیا ہے۔ اس نے کہا بات یہ نہیں ہے کہ حکم کیا ہے، شریعت کی اجازت کیا ہے، بات یہ ہے کہ میرے ہوتے ہوئے میرے خامد کا کسی دوسرے کی طرف دیکھنا میرے حسن کی توہین ہے۔ فرماتے ہیں تب میں سمجھا اللہ شرک کو معاف اس لیے نہیں کرتا، اللہ پسند نہیں کرتا کہ بندہ تو میرا ہو اور جھکتا کسی اور کے آگے رہے۔ بندہ تو میرا ہو اور ہاتھ کسی اور کے آگے پھیلاتا رہے، اللہ اسے پسند نہیں کرتا۔ تو اللہ پاک نے فرمایا پہلا حکم یہ ہے، تیرے رب نے حکم دیا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا، عبادت نہ کرو، نہیں کسی گئے۔ پھر فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ احسان کرو۔ یہ جو احسانہ ہے نا، اصل میں وَبِالْوَالِدَيْنِ أَحْسِنُوا إِحْسَانًا، پھر یہاں پر محذوف ہے، انڈرسٹوڈ ہے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ احسان کرو، یعنی اللہ کی عبادت کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو دوسرا حکم دیا ہے نا، وہ والدین کے ساتھ حسن سلوک ہے۔ اور سامعین محترم، اللہ تعالیٰ نے کوئی قید نہیں لگائی کہ والدین کا مزاج تم سے مل جائے، تمہارا مفاد والدین کی بات سے ٹکرائے نہیں، تمہارا ذوق ان سے ٹکرائے نہیں تو پھر ان کی بات ماننا۔ فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کا احترام والدین ہونے کے ناطے کرنا ہے۔ ایک صحابی آئے سرکار کی بارگاہ میں، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے والدین کا مجھ پہ کیا حق ہے؟ آپ نے فرمایا ان سے حسن سلوک سے پیش آیا کر۔ اس نے 3 مرتبہ پوچھا میرے والدین کا کیا حق ہے؟ فرمایا حسن سلوک سے پیش آیا کر۔ اس نے کہا وَإِن ظَلَمَنِي، اگر کہ مجھ پہ ظلم کریں۔ فرمایا وَإِن ظَلَمَكَ، اگر وہ تجھ پہ ظلم بھی کریں تو تیرے پھر بھی والدین ہیں۔ تو میرے بھائی، اللہ نے اپنی عبادت کے بعد جو حکم دیا ہے وہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم ہے۔ اور ہمیں اللہ کے نبی، یہ اصل میں بندہ جو ہے نا، یہ ہمیشہ ماضی میں جیتا ہے، یہ کبھی حال میں نہیں جیا۔ یہ مستقبل کے سپنے دیکھتا ہے، ماضی کو یاد کر کے آہیں بھرتا ہے، کبھی حال میں نہیں جیا۔ وہ میرا ایک دوست کہا کرتا ہے کہ ماں مر جائے تو نعت خانوں کو بلا کے 70 ہزار روپیہ ان کو دیتے ہیں اور ماں کی شان سنتے ہیں، ماں زندہ ہو تو دھکے مارتے ہیں۔ جب چلی جائے گی نا، پھر تمہیں سمجھ آئے گی ماں کیا ہے۔ جب گھر میں باپ نظر نہیں آئے گا نا، پھر تمہیں پتہ چلے گا باپ کیا ہے۔ تو بھائی، ماضی کی آہیں بھرنا یہ کوئی کمال نہیں ہوتا، حال میں جینا چاہیے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔
اور پھر دین میں ایک اعتدال ہے۔ دیکھیے اللہ رب العزت نے ایک مقام پر فرمایا، مجھے پکڑانا جی، یہ میرا لفظ، ایک مقام پر فرمایا کہ اپنے والدین کی اطاعت کر، وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا۔ اور اگر تیرے والدین تجھے شرک پر مجبور کرے نا، تو نے شرک نہیں کرنا، والدین کا حق ہے لیکن رب کے بعد ہے۔ والدین کہے نماز نہ پڑھ، نماز پڑھنی ہے، رب کی عبادت پہلے ہے، والدین کا حکم بعد میں ہے، والدین کا حکم بعد میں ہے۔ لیکن اس کے علاوہ بندے کا کوئی مزاج ہو، بندے کا کوئی مفاد ہو، تو بندے کو حق نہیں ہے کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ، وہ پنجاب آپ لفظ سمجھتے ہیں پنجالی رکھنا۔ میں نے کئی دوستوں کو دیکھا، وہ کہتے تھے جی وہ میں تو ایسا کرتا ہوں، میری ماں ایسا کہتی ہے، وہ میں ایسا کہتا ہوں، میرا باپ ایسا کہتا ہے۔ میں انہیں کہتا تھا یار کہ برابر کی پنجالی نہیں ہوتی، وہ تیرے والدین ہیں۔ سرکار نے فرمایا نا الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماں کے قدموں تلے ہے۔ اگر بیٹا زمانے کا غوث قطب ابدال ہو، اس کی جنت بھی اس کے ماں کے قدموں تلے ہے۔ اور سرکار نے فرمایا ہوما جنتا کا و ناروں کا، تیرے والدین تیری جنت بھی ہیں، تیرے والدین تیری دوزخ بھی ہیں۔ اگر تو نے اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کیا تو تجھے خدا کی رضا بھی مل جائے گی، تجھے اللہ کی محبت بھی مل جائے گی۔ اور ہمیں تو ہمارے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خبر دی ہے کہ جو بندہ محبت سے اپنے والد کو دیکھتا ہے، اللہ اسے مقبول حج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگرچہ وہ دن میں 100 مرتبہ دیکھے، فرمایا 100 مرتبہ دیکھے، اور تیری جنت تو تیرے والدین ہیں، اگر تو ان کا نہیں کرے گا تو تیرا انجام بہت برا ہوگا۔ اللہ اپنی عبادت کے بعد فرماتا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آیا کر۔ پھر فرمایا، دیکھیں قرآن مجید جو ہے نا انسانی نفسیات کے مطابق کلام کرتا ہے، یعنی نفسیات کے پہلو سے اگر کام ہو قرآن مجید پر تو بہت کمال کی بات ہوگی۔ اب والدین کا احترام سارے کرنا چاہتے ہیں، کیوں نہیں کرتے؟ جو لوگ نہیں کرتے، جو کرتے ہیں خوش قسمت ہیں، جو کرتے ہیں خوش قسمت ہیں، لیکن جو نہیں کرتے تو کوئی وجہ تو ہے نا، کیوں نہیں کرتے؟ اس کے بڑے اسباب ہوتے ہیں۔ میں طلباء سے کہا کرتا ہوں، یہ فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر بی ایس کے درس، کہ یار جس عمر میں آپ تم ہو نا، اس عمر میں تو تم نے اپنے والدین کی بات ماننی ہی ہے، کیوں اگر تم نہ مانو گے تو تمہیں منا لیں گے، ان میں پاور ہے ابھی، ان میں ابھی پاور ہے۔ اور تم نے تو کالج آنے کے لیے خرچہ بھی لینا تو ان سے مانگ کے آنا ہے۔ اس وقت نہیں پتہ چلے گا، پتہ اس وقت چلے گا جب والدین بوڑھے ہوں گے، جنریشن گیپ ہوگا، سوچ کا فرق ہوگا، گھر کے معاملات ہوں گے، بیگم کچھ کہے گی، ماں کچھ کہے گی، باپ کچھ کہے گا، دوست کچھ کہیں گے، بندے کی سوچ کچھ کہے گی، والدین کچھ کہیں گے۔ وہاں پتہ چلے گا کہ والدین کے ساتھ کتنا اس نے سلوک کرنے والا ہے، کتنا اس نے سلوک تو والدین کے ساتھ کرنے والا ہے، اس وقت پتہ چلتا ہے۔ رخ روشن کے آگے شمع رکھ کے وہ یہ کہتے ہیں ادھر جاتا ہے دیکھیں یا ادھر آتا ہے پروانہ۔ یاد رکھنا میرے بھائی، جس نے اپنے ماں باپ کو دکھ دیا کبھی زندگی میں سکھ نہیں پا سکتا۔ آخرت کا معاملہ تو بعد کا معاملہ ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا اما یبلغن عندک الکبر، اگر وہ پہنچ جائیں تیرے پاس
بڑھاپے کی عمر کو، احدہما وہ دونوں پہنچ جائیں، ان میں سے ایک، او کلاہما یا دونوں پہنچ جائیں، کہاں؟ بڑھاپے کی عمر کو۔ تو جوان ہے، والدین تیرے بوڑھے، پہنچ گیا بڑھاپے کی عمر کو۔ ہوتا کیا ہے؟ بچہ یہ سمجھتا ہے کہ مجھے زندگی بہتر معلوم ہے کیونکہ میں نے کتابیں زیادہ پڑھی ہیں۔ بھائی زندگی کتابیں سمجھنے سے، پڑھنے سے سمجھ نہیں آتی، یہ گزارنے سے سمجھ آتی ہے۔ والدین گزار چکے ہوتے ہیں، اور والدین کبھی اپنے بچوں کا برا نہیں سوچتے۔ اللہ پاک نے فرمایا اگر وہ پہنچ جائیں بڑھاپے کی عمر کو، ان دونوں میں سے ایک، او کلاہما یا دونوں پہنچ جائیں، پھر کیا کر؟ فلا تقل لہما اف، انہیں اف تک نہ کہنا۔ یہ جو اف ہے نا، اف مطلق لفظ اف منع کرنا مقصود نہیں ہے، یہ تو ایک تعجب کے موقع پر بھی بولتے ہیں، کچھ تبسم زیر لب، کچھ شرم دامن گیر ہے، اف کس انداز کی ظالم تیری تصویر ہے، تعجب کے موقع پر بولا ہے نا۔ اس کا مطلب اف نہیں ہے، اس کا مطلب ہے غصے میں ہوں کہہ دینا، کوئی ایسا لہجہ اختیار کرنا کہ تیرے ماں باپ کا دل ٹوٹ جائے۔ وہ مولانا روم کہتے ہیں نا کہ ایک بندہ تھا، اس کا بیٹا تھا، تو اس نے اپنے، وہ بندہ بوڑھا ہو گیا تھا، اس نے اپنے بیٹے سے پوچھا، اس ضعیف العمر آدمی نے، بوڑھے آدمی نے، دیوار پہ کبا بیٹھا ہوا، بیٹا، انہوں نے کہا یہ کیا بیٹھا ہوا ہے؟ تو بچے نے کہا ابا جی کبا بیٹھا ہوا ہے۔ پھر کہا کیا بیٹھا ہوا ہے؟ کہنے لگا کبا بیٹھا ہوا ہے۔ تیسری مرتبہ کیا بیٹھا ہوا ہے؟ کہا میں نے کتنی مرتبہ بتایا کبا بیٹھا ہوا ہے، سنتے نہیں ہو؟ اس نے کہا بیٹا ایک وقت تھا جب تو ابھی بچہ تھا، ابھی تو بولنا شروع کر رہا تھا، ایسے ہی کبا بیٹھا ہوا تھا، تو نے مجھ سے پوچھا ابا جی کیا بیٹھا ہوا ہے؟ میں نے کہا بیٹا کبا بیٹھا ہوا ہے۔ تم نے پھر پوچھا کیا بیٹھا ہوا ہے؟ میں نے کہا کبا بیٹھا۔ تم نے 20 مرتبہ پوچھا کیا بیٹھا ہوا ہے؟ میں نے 20 مرتبہ محبت سے جواب دیا تھا کہ کبا بیٹھا ہوا ہے۔ یہ ہے فلا تقل لہما اف، کبھی انہیں ہوں نہ کہہ دینا، کبھی تمہاری آواز اونچی نہ ہو جائے، کیونکہ تیرے والدین ہیں۔ کبھی آپ نے غور کیا اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے بعد والدین کے اسے حسن سلوک کا حکم دیا۔ اور یاد رکھنا یہ شب برات میں جن لوگوں کی بخشش نہیں ہوتی نا، جو سرکار نے گن کے فرمائے ہیں، ان میں سے ایک وہ بھی ہے جو اپنے والدین کا نافرمان ہو۔ تمہارا کیا خیال ہے ماں کو دھکے مار کے اللہ تمہارے نوافل قبول کر لے گا؟ والدین کو دکھ دے کے اللہ تمہارے سجدے قبول کر لے گا؟ اللہ کی عبادت اس طریقے سے کی جائے جس طریقے سے میرے رب نے حکم دیا۔ میرے بھائی اللہ تعالیٰ کی ذات رب حقیقی ہے اور والدین رب مجازی ہیں، تو رب حقیقی کے بعد رب مجازی کا ذکر ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا فلا تقل لہما اف، اپنے والدین کو کبھی اف نہ کہنا۔ اکبر نے کہا تھا ہم ایسی کل کتابیں قابل ضبط، میرے گاؤں کا سچا واقعہ ہے، یعنی بچوں کو کیا پتا کہ ان کے والدین نے انہیں کیسے پڑھایا، بالخصوص جو مجھ جیسے غریب دیہاتوں سے یہاں آئے ہیں، انہیں کیا پتا کہ شہر میں آ کر پڑھنے والے بھول گئے کس کی ماں نے کتنا زیور بیچا تھا، وہ کیا جانے کیسے پڑھایا تھا۔ یار ایک تو وہ تمہیں پڑھائیں، وہ محنت مزدوری مشقت کر کے تمہیں پڑھائیں، اور پھر تم یہ کہو کہ یہ تو پاگل ہو گئے، ان کو تو پتہ نہیں ہے زندگی کا۔ اکبر نے کہا ہم ایسی کل کتابیں قابل ضبطی سمجھتے ہیں جنہیں پڑھ کے بچے باپ کو خبتی سمجھتے ہیں، اس خبت پاگل باپ کو خبتی سمجھتے ہیں۔ وہ تعلیم نہیں ہے، جہالت ہے جو بڑوں کا احترام چھین لے۔
اور جسے علم آ جائے گا اسے ماں باپ کا احترام دیا جائے گا۔ تو میرے گاؤں کا ایک بندہ تھا، تو وہ ایسے ہی ہم نے چھوٹے چھوٹے اس کو دیکھا، اب ذرا ایسے جیسے ہوتے ہیں دیہاتوں کے لوگ 4-5 ایکڑ زمین والے، بڑی محنت، اب نے اپنے بیٹے کو پڑھایا۔ اس کا بیٹا کہیں ادھر آ کے افسر لگ گیا، کوئی ملازم لگ گیا، پتہ نہیں کیا لگا تھا۔ تو ایک دن وہ بندہ ملنے کے لیے آ گیا، جیسے اس کا دیہاتی ماحول تھا، تو اس کے دوستوں نے پوچھا کہ کون ہے؟ اس نے کہا مائی سرونٹ، یہ میرا نوکر ہے۔ اس کو ذرا، یہ سیانے تو ہوتے ہیں نا بزرگ لوگ، اس کو شک پڑ گیا۔ اس نے کہا کیا کہتا ہے، تم نے کیا پوچھا؟ اس نے کہا ہم نے پوچھا یہ کون ہے؟ اس نے کہا میرا نوکر ہے۔ اس نے کہا نہیں، میں اس کی ماں کا خامند ہوں۔ میں ذرا اردو میں لفظ بول دیا میں اس کی ماں کا خامند ہوں۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں بھائی کہ اللہ پاک نے فرمایا انہیں اف نہ کہنا، تمہارے لہجے میں تلخی نہیں آنی چاہیے۔ فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما، اور انہیں جھڑک نہ دینا۔ جھڑکنا نہیں ہے، وہ جتنی مرتبہ بھی ایک بات کو دہرائیں، تم نے محبت سے سننی ہے کہ یہ بھی عبادت ہے۔ جیسے اللہ نے کہا نا اقیموا الصلاۃ، ایسے اللہ نہیں کہا فلا تنہرہما، انہیں جھگڑو نہیں، انہیں جھڑکو نہیں۔ پھر فرمایا وقل لہما قولا کریما۔ سر میں بھول گیا، میں نے کب شروع کیا تھا، کچھ تو تھوڑا سا خیال کرنا نا ٹائم کا، نہیں مجھے یاد نہیں رہا، میں نے شروع کر دیا۔ اچھا آدھا گھنٹہ ہو، گھبرانا نہیں ہے، جو ظاہر ہے آج آپ بھی اتنی جلدی میں نہیں ہے، میں بھی اتنی جلدی میں نہیں ہوں۔ جی تو میں یہ عرض کر رہا تھا، اللہ پاک نے فرمایا ولا تنہرہما، انہیں جھڑک نہیں، یعنی وہ جتنی مرتبہ بھی، یہ ایک بڑھاپے کے تقاضے ہوتے ہیں۔ یعنی جیسے ایک بچہ ہوتا ہے نا، ایک بات پہ ضد کرتا ہے۔ وہ اپنے پچھلے دنوں ان کا انتقال ہوا، یہ بشیر کوٹلوی صاحب کے بیٹے، کیا نام تھا جی، نام بھول گیا، علامہ تعالی مصطفیٰ جمیل رحمۃ اللہ تعالیٰ، اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ بلا کا خطیب، بلا کا مقرر اور بہت بڑا آدمی تھا، یہاں پر بھی انہوں نے خطاب فرمایا تھا۔ تو ان کے والد صاحب جو تھے نا مولانا ابو نور محمد بشیر کوٹلوی، یہاں ہوتے تھے پنڈی میں، کہتے تھے چل بھائی سیال کوٹ چلے، تو وہ لے کے جاتے تھے، درمیان میں کہتے واپس چل بھائی، تو واپس آ جاتے تھے۔ او والدین کے نخرے اٹھا لو، دنیا کے نخرے نہیں اٹھانے پڑیں گے۔ والدین کے سامنے اپنی میں کو مار دو، لوگوں کے سامنے رسوا نہیں ہونا پڑے گا۔ فلا تنہرہما، انہیں جھڑکنا نہیں، لہجے میں تلخی نہ آ جائے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اس حدیث کے لیے میں نے امام سیوطی کی الحاوی خریدی، میں پڑھنا چاہتا تھا کہ یہ حدیث ہے کہ اس کی سند کیا ہے۔ میں الحاوی امام سیوطی کا وہ فتاویٰ ہے ایک جلد میں، تو یہ میں نے سنی، یہ حدیث میں نے سنی ایک بندے سے۔ پھر میں نے ایک عزیز کو فون کیا، میں نے کہا اس سے پوچھو یار کدھر ہے۔ اس نے مجھے کہا سر وہ ویسے ہی مار دیتے ہیں، پتہ نہیں حوالہ ہے کہ نہیں ہے۔ تو پھر مجھے پتہ چلا کہ اس کتاب میں ہے، تو پھر میں نے وہ الحاوی پشاور سے منگائی تھی۔ اس کے نہیں اور بھی ظاہر ہے، اب ایک کتاب ہے تو اس میں بہت کچھ ہوتا ہے، لیکن بیسیکلی میں نے اس حدیث کے لیے خریدی تھی۔ تو میں نے پہلے بھی یہاں پر عرض کیا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر میں عشاء کی نماز پڑھا رہا ہوتا اور میری ماں مجھے آواز دے، ابنی محمد، بیٹا محمد، لا عجبتہا، تو میں نماز توڑ کے اپنی ماں کی خدمت میں چلا جاتا۔ یہ آپ کی میری ماں کا حکم نہیں ہے، ہم فرض نہیں توڑ سکتے، یہ سرکار کی خصوصیت ہے۔ وہ صحابہ کرام کہتے ہیں نا کہ جب یہ فتح ہوا، یہ فتح مکہ کے بعد حنین کے مقام پر، جارانہ کے مقام پہ جب سرکار نے قیام فرمایا تو ایک بوڑھی عورت آ گئی، تو سرکار نے اس کو دیکھا تو اپنی کالی کملی اس کے لیے بچھا دی، تو وہ
ایسے اوپر سرکار بھی طلبہ فرما ہوگا. سپہ سالار ہیں نا، امام الانبیاء تو ہیں ہی ہیں. یہاں تو آپ دیکھیں نا، فاتح ہیں، سپہ سالار ہیں، لشکر کی کمانڈر ہیں. نہ جانے اللہ نے کتنی کتنی عظمتیں دی ہیں. زمان و مکان کی حدیں ختم ہوئی تو یہ کھلا، آپ کے ہر مقام پہ آپ کا نام اور ہے. میں کہتا ہوں گنتی ختم ہو جاتی ہے، میرے پاک نبی کی شانیں ختم نہیں ہوتی. تو مائی آ گئی، مائی آ کے باتیں کرتی رہی. مائی آ کے وہ کبھی بات کرتے کرتے سرکار کی داڑھی کو ہاتھ لگا دیتی. جیسے وہ لاڈ کرتی ہیں مائیاں، وہ کرتی رہی. تو جب وہ چلی گئی، صحابہ کہتے ہیں ہم نے پوچھا اے اللہ کے رسول یہ کون تھی؟ فرمایا یہ مجھے دودھ پلانے والی میری ماں حلیمہ تھی. اب آپ دیکھ لیں، یعنی دودھ پلانے والی ماں کا سرکار اتنا احترام کرتے ہیں کہ ان کے لیے اپنی کالی کملی بچھا دی اور ان کی ساری باتیں سنی. تو حقیقی ماں کا کتنا احترام ہوگا، حقیقی ماں کی کتنی عزت ہوگی سرکار کے دل میں. تو اللہ پاک فرماتا ہے انہیں جھڑکنا نہیں ہے. وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور والدین سے بات اس طرح کرنی ہے کہ تمہارے والدین کا دل ٹھنڈا ہو جائے تمہاری بات سن کے. وہ مینگنیاں دے کے بکری دودھ دیتی ہے نا، مزہ نہیں آتا. بعض بندوں کی عادت ہے کام کر دیتے ہیں لیکن نخرے کرنے کے بعد، بات مان لیتے ہیں ماں باپ کی لیکن تنگ کرنے کے بعد. یہ بات نہیں ہے. قُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، ایسی بات کہے جو پتہ چلے تیرے دل میں تیرے ماں باپ کا احترام ہے، تیرا لہجہ بتائے. ایک بر صغیر کے بہت بڑے محدث تھے، ان کے والد حقہ پیتے تھے، وہ اپنے باپ کا حقہ ڈالا کرتے تھے. وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، ان کے لیے بڑی معزز طریقے سے بات کیا کر. پھر فرمایا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، وَاخْفِضْ پست کر دیجیے، لہما ان دونوں کے لیے، جناح الذل عاجزی کے پر، من الرحمہ رحمت کے ساتھ. یعنی اپنے والدین کے لیے اپنے پروں کو پست کر دے. اور پروں کو جو پست کرنا ہے نا، اس لیے نہ کرنا کہ لوگ کیا کہیں گے کہ میں نے یہ نہیں کیا، اس لیے نہ کرنا کہ تیرے دل میں بوجھ ہو. تیرے دل میں تیرے ماں باپ کا اتنا احترام ہو کہ تو اگر گورنر ہے تو تیری گورنری قربان ہو جائے، اگر تو منسٹر ہے تو تیری منسٹری قربان ہو جائے. جب تو ماں کی بارگاہ میں جائے تو تو بچہ ہو اور وہ تیری ماں ہو. اقبال نے کہا تھا نا، زندگی کی اوج گاہوں سے اتر آتے ہیں ہم، زندگی کی اوج گاہوں سے اتر آتے ہیں ہم، اور صحبت مادر میں طفل سادہ رہ جاتے ہیں. جب ہم ماں کے پاس جاتے ہیں نا، پھر گورنر نہیں ہوتا، منسٹر نہیں ہوتا، پھر اس ماں کا بس وہ جو بھی وہ اسے پیار سے کہتی تھی وہی ہوتا ہے. وہ ایک بہت بڑے پاکستان کے اسکالر ہیں، ان کی ماں انہیں ننا کہا کرتی تھی. ماں کے لیے تو ننا ہی ہوتا ہے نا جی. بہت وہ کئی دن دوروں پہ رہتے تھے. تو جب جاتے ماں کہتی ننے تم کدھر آوارہ گردی پہ رہتے ہو. تو یہ نہیں ہے کہ تم، بدقسمتی یہ ہے کہ کچھ لوگ ماں باپ سے پروٹوکول مانگتے ہیں. او خدا کے بندو، اللہ کا شکر کرو تمہیں کوئی واحد کے سیغے سے بلانے والا ہے، کوئی تمہیں تو کہہ کے مخاطب کرنے والا ہے. یہ جناب کہنے والے تو بہت ہوتے ہیں. واحد کے سیغے سے تو پھر ماں بلاتی ہے، باپ بلاتی ہے. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، امام الائمہ، فنا فی الرسول، داتا حضور فرماتے ہیں نا، میں حضرت بلال کے مزار پہ سو رہا تھا، مجھے سرکار کی زیارت ہوئی.
اور میں نے دیکھا کہ سرکار نے ایک بندے کو ایسے اٹھایا ہوا ہے جیسے بچے کو اٹھایا جاتا ہے. تو میرے دل میں خیال آیا یہ کون ہے جس کو سرکار نے اس طرح اٹھایا ہوا ہے؟ تو سرکار نے مجھے دیکھ کے فرمایا یہ تیرا امام ابو حنیفہ ہے. دادا صاحب فرماتے ہیں اس سے میں یہ سمجھا کہ ابو حنیفہ خود نہیں چلتے، انہیں سرکار چلاتے ہیں. یہ امام اعظم ابو حنیفہ. ان کے زمانے میں ایک وائز تھا، اس کا نام تھا زرکا اس کا نام تھا. وائز کیسے کہ اس نے کتابیں تو نہیں پڑھی ہوتی ہیں، وہ سر لگاتا ہے اور ایسے قصے کہانیاں اپنے پاس سے گھڑ کے سناتا رہتا ہے. لوگ خوش ہوتے ہیں، پیسے دیتے ہیں، لے جاتے ہیں. امام احمد بن حنبل کہتے ہیں نا کہ ہم نے ایک مرتبہ ایک جگہ پر نماز پڑھی، امام احمد بن حنبل نے اور یحییٰ بن معین، بڑے امام صاحب. امام احمد بن حنبل تو امام ہیں، یحییٰ بن معین بھی بہت بڑے محدث ہیں. تو ایک واعظ نے ایک اپنے پاس ایک حدیث بیان کرنی شروع کر دی، ایسے من گھڑت سنا جا. کہتا ہے میں نے احمد بن حنبل سے سنی، اس نے یحییٰ بن معین سے سنی، اس نے فلاں سے سنی، آگے وہ بیان کر. اب وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں کہ یار میں نے تو بیان نہیں کی. تو جب فارغ ہوئے انہوں نے اپنی داد شاہ ساری اکٹھی کر لی. تو امام احمد بن حنبل نے کہا بھی میں احمد بن حنبل ہوں اور یہ یحییٰ بن معین ہے، کہ ہم نے تو بیان نہیں کی جو تم نے بیان کر دی. اس نے کہا میں سنتا تھا کہ یحییٰ بن معین بڑا بیوقوف آدمی ہے، واقعی بیوقوف ہے. کیا دنیا میں اور کوئی یحییٰ بن معین نہیں ہے؟ دنیا میں اور کوئی احمد بن حنبل نہیں ہے؟ یہ ہوتا ہے ان کا مزاج. اچھا، اب جو ماں ہوتی ہے وہ تو اپنے علاقے میں جو بندہ یعنی جس کو صاحب علم سمجھا جاتا ہے اسی پر اعتماد کرتی ہے نا. یاد رکھنا ماں کے لیے بیٹا کبھی بڑا نہیں ہوتا، اور ماں کے لیے بیٹا کبھی صحت مند نہیں ہوتا. وہ کہتے تو کمزور ہو گیا، تو کھانے پینے کا خیال نہیں کرتا. یہ ماں کی محبتیں ہوتی ہیں، ان کی قدر کرنی چاہیے. تو وہ جو تھی نا وہ امام اعظم کی والدہ ماجدہ، وہ کہتی کہ نہیں وہ کوئی مسئلہ، کوئی خون نکل آیا، ابھی روزہ ٹوٹا ہے کہ نہیں، ایسا بھی مسئلہ تھا. تو امام ابو حنیفہ نے بتا دیا. اس نے کہا نہیں تمہاری بات پہ یقین نہیں ہے، زرکا سے پوچھ کے، زرکا سے پوچھ کے. اب یہ میں بتا رہا ہوں کہ یہ وقت لعب جناح الذل من الرحمہ کیا ہے. امام صاحب نے یہ نہیں کہا ماں جی زمانہ میرے پاس آتا ہے میں زرکا کے پاس جاؤں. بات تو یہی تھی نا. لیکن یہ نہیں کہا. امام ابو حنیفہ چلے گئے، ماں کا حکم جو تھا. اب زرکا نے دیکھا، اس کے تو ہاتھ پاؤں پھول گئے. اس نے کہا جناب میں آپ کو کیا بتاؤں، آپ اماموں کے امام ہیں. آپ نے فرمایا میری ماں نے کہا تھا، میری ماں نے کہا تھا میں آپ سے پوچھنے آ گئی. آپ نے فرمایا، اس نے کہا پھر کیا کیا جائے؟ آپ نے فرمایا کیا کیا جائے؟ اس نے کہا آپ مجھے بتا دیں یہ مسئلہ کیسے ہے، میں آپ کو بتا دیتا ہوں. وہ میرے گاؤں میں ایک تھا، اللہ تعالیٰ اس کی مقصد کرے، عبدل اس کو کہتے تھے. عبدل غالباً اس کا نام عبداللہ ہوگا. یہ ترخان تھا، یہ لکڑی کا کام کرتا تھا. تو نماز شماز پڑھتا تھا، میرا نہیں خیال کہ پرائمری بھی پڑھا ہو، لیکن لوگوں کا خیال تھا کہ صاحب علم ہے. تو مجھے میرے والد صاحب نے قربانی کا مسئلہ تھا، تو میں اس پر بیرا شریف میں پڑھتا تھا، کوئی فاضلہ عربی کے لگ بھگ تھا. تو میں نے کہا نہیں یہ بات ایسے ہے، کہنے لگے نہیں عبدل سے پوچھ لیا. تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے وہ مسئلہ بتا دیا، اس نے بول دیا، اور آپ نے آ کے اپنی ماں کو بتا دیا کہ زرکا نے یہ کہا ہے. ایک مرتبہ زرکا نے کہا، ماں نے کہا کہ بیٹا میں بھی تیرے ساتھ جاؤں گی. زرکا سے مسئلہ پوچھنا ہے تو اکیلا نہیں جائے گا، میں بھی ساتھ جاؤں گی. والدہ سواری پہ سوار ہو گئی. امام الائمہ امام ابو حنیفہ نے سواری کی لگام پکڑ لی، مہار پکڑ لی، اور زرکا کے پاس مسئلہ پوچھنے کے لیے چلے. ماں باپ سے پروٹوکول نہیں مانگنا چاہیے. ماں ماں ہوتی ہے، باپ باپ ہوتا ہے.
وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اپنے پروں کو پست کر دے، بھول جاؤ کہ تم کیا ہو، بس یہ سمجھو کہ بیٹا ماں کی خدمت میں آ گیا ہے، بیٹا اپنے باپ کی خدمت میں آ گیا ہے۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، پھر فرمایا اسی پر بس نہیں ہے بات، وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور دعا مانگا کرو۔ یہ دعا مانگنا اللہ کا حکم ہے۔ وَقُلْ، اور فرما دی، اور کہیے، رب ارحمہما، اے میرے پروردگار میرے والدین پہ رحم فرما، کما ربیانی صغیرا، جیسے میرے والدین نے مجھے بچپن میں پالا تھا۔ اب یہاں پہ بہت سی باتیں ہیں، بات زیادہ لمبی میں نہیں کرنا چاہتا، لیکن چند ایک کی طرف میں اشارہ ضرور کروں گا۔ پہلی بات یہ ہے کہ دعا کا حکم عموماً وہاں دیا جاتا ہے یہاں جزا بالمکافات ممکن نہیں ہوتی، یعنی یہاں برابری ممکن نہیں ہوتی۔ یعنی ایک بندے نے آپ کو کوئی گفٹ دے دیا، آپ نے اس کو بدلے میں گفٹ دے دیا، بات ختم ہو گئی۔ لیکن اگر ایک بادشاہ کسی گداگر کو کوئی تحفہ دے تو ظاہر گداگر تو بدلہ نہیں کر سکتا، وہ تو اس کے لیے دعائیں کرے گا نا۔ اور درود پاک کے بھی ایک حکمت یہی ہے، درود پاک کی بھی ایک حکمت یہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں تمہیں وجود ملا، کائنات ملی، ایمان ملا، سب کچھ ملا۔ تم سرکار کے احسانات کا بدلہ تو نہیں دے سکتے نا، صلو علیہ وسلم تسلیما، ان کی ذات پہ صلاۃ و سلام دے جاتے۔ تو وہاں ہوتا ہے، یہاں پہ مکافات ممکن نہیں ہوتی۔ دعا کا حکم دینے کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں، تم اپنے والدین کے ساتھ جو کچھ بھی کر لو، تم ان کی نیکیوں کا بدلہ دے نہیں سکتے۔ ایک صحابی تھے نا، سرکار کے بارگاہ میں حاضر ہوئے، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک بگدڑ کا موقع تھا اور میں اپنی والدہ کو اپنے کاندھوں پہ اٹھا کے ننگے پاؤں 20 میل تک لے گیا، کیا میں نے ان کا حق ادا کر دیا؟ آپ نے فرمایا اللہ بطلقۃ واحدہ، یہ تیری پیدائش کے وقت جو تیری ماں کو درد ذے کے جھٹکے لگے تھے نا، شاید ان میں سے ایک جھٹکے کا بدلہ بھی نہ ہوا ہو۔ بندہ حق ادا نہیں کر سکتا، اس لیے اللہ پاک نے فرمایا ان کے لیے دعائیں مانگا کرو۔ اور والدین جب بچوں کو پالتے ہیں نا تو روٹی نہیں دیتے، ان کے دانت گھس جاتے ہیں، اپنی اولاد کے لیے دعا مانگتے ہیں۔ اس لیے اولاد کو بھی حکم دیا تم بھی اپنے والدین کے لیے دعا مانگا کرو، اور دعا صرف زندگی میں نہیں، وہ دنیا سے چلے جائیں پھر بھی مانگتے رہا کرو۔ ان کو دنیا سے گئے جتنے بھی سال ہو جائیں دعائیں مت بھولو۔ جو والدین کے لیے دعا بھول جاتا ہے وہ جنت کا راستہ بھول جاتا ہے، اور جو والدین کے لیے دعاؤں کا راستہ اختیار کرتا ہے میرا خدا اس کے جنت کے راستے آسان کر دیتا ہے۔ سامعین محترم، یہ کیا بات ہوئی کہ والدین نے پالا، اولاد کو پالا، اور اولاد اتنی مصروف ہو گئی کہ اپنے والدین کی قبریں بھول گئی، انہیں والدین کی قبریں یاد نہیں رہی، اتنے مصروف ہو گئے۔ اللہ کا حکم ہے وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ اور پھر دیکھیے اس میں تشبیہ پہ غور کی، اللہ پاک نے یہ مطلق نہیں فرمایا کہ دعا مانگو، بلکہ ایک تشبیہ ہے، دعا کیجئے ان کے لیے، کہیے یا اللہ میرے والدین پہ رحم فرما، کما ربیانی صغیرا، جیسے میرے والدین نے مجھے بچپن میں پالا تھا۔
یہ تشبیہ کس چیز کی ہے، اس کا کیا مقصد ہے، جملوں میں ربط کیا ہے، مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ والدین جب اپنی اولاد کو پالتے ہیں تو وہ کسی مادی مقصد کے لیے نہیں پالتے، وہ صرف محبت کی وجہ سے پالتے ہیں۔ یعنی اگر ایک بچہ یا بچی معذور ہو اور والدین کو یقین ہو کہ یہ پانی کا گلاس بھی خود نہیں پی سکے گا، تو کیا والدین اس سے محبت نہیں کرتے؟ اس کو نہیں پالتے ہیں، محبت بھی کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پروردگار جیسے میرے والدین نے صرف مجھے محبت میں پالا تھا، تو بھی میرے والدین کو محض اپنے کرم سے بخش، محض اپنے کرم سے ان پہ رحم فرما دے۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور دعا مانگا کر کہ پروردگار عالم ان پہ رحم فرما جیسے انہوں نے مجھے بچپن میں پالا تھا۔ آگے فرمایا ربکم اعلم بما فی نفوسکم۔ قرآن مجید جو ہے نا، یہ کتاب تذکیر ہے، اس کا مطلب صرف قانون دینا نہیں ہے، بندوں کو اللہ کی طرف موڑ دینا ہے۔ اب ایک بندہ، بلکہ ابھی چند دن ہوئے ایک ایسا کیس تھا کہ جب ماں کی پینشن کا وقت آتا تو ایک بیٹا اسے اپنے گھر لے جاتا، اس کا خامد ظاہر ہے کسی سروس میں تھا تو وہ بیوہ کو ملتی۔ جب پینشن لینے کا وقت آتا تو بڑا بیٹا آ کے لے جاتا، جب پینشن مل جاتی تو چھوٹے کے گھر چھوڑ جاتا۔ اللہ نہیں جانتا تم کیا کر رہے ہو؟ فرمایا ربکم اعلم بما فی نفوسکم، تمہارا رب بہت بہتر طرح جانتا ہے کہ تمہارے دلوں میں کیا ہے، تمہارے دلوں میں کیا ہے، تم کس لیے ان کا احترام کرتے ہو، یا تمہارے دل میں ان کے بارے میں کیا جذبات ہیں، کیا خیالات ہیں تمہارے دل میں۔ ربکم اعلم بما فی نفوسکم، تمہارا خدا بہت بہتر جانتا ہے۔ پھر فرمایا ان تکونوا صالحین فإنہ کان للأوابین غفورا۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک بندے نے اس سے کوتاہی ہو گئی اور بعد میں وہ شرمندہ ہو گیا، تو یا یہ بھی ممکن ہے کہ ایک بندہ چاہے کہ میں اپنے باپ کا علاج کراؤں لیکن اس کے پاس استطاعت ہی نہ ہو۔ اس کے پاس یہ بھی تو ہو جاتا ہے نا، یہ بھی تو پاسبل ہوتا ہے۔ تڑپتی لاش پہ بیوہ کی آنکھ بھر آئی، وہ لٹی پھر غریب کی جوان بیٹی، ایسا بھی تو ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے اگر تمہارے دلوں میں صالحیت ہے، اگر تمہارے دلوں میں نیکی ہے، فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُورًا، تو بے شک اللہ تعالیٰ رجوع کرنے والوں کو بہت زیادہ بخشنے والا ہے۔ ایک صحابی آئے تھے نا سرکار کے پاس، انہوں نے کہا میری ماں دنیا سے چلی گئی، میں ان سے کوئی اچھا معاملہ نہیں کر سکا، میں شرمندہ ہوں۔ سرکار نے فرمایا تیری کوئی خالہ ہے؟ اس نے کہا ہے۔ فرمایا جا اس کی خدمت کر، خدا تجھے ماں کی خدمت کا اجر دے گا۔ تو اگر بندے کے دل میں احساس آ جائے تو اللہ تعالیٰ پھر بھی کوئی نہ کوئی ذریعہ پیدا کر دیتا ہے۔ اور یہ جو آیت ہے اس میں ترغیب بھی ہے اور ترہیب بھی ہے۔ ترہیب اس معنی سے کہ تمہارے دلوں میں جو ہے نا، یعنی تم مراد یہ ہے، ممکن ہے ایک بندہ اب اس کا دل تو نہیں چاہتا کہ ماں باپ کی خدمت کرے، لیکن ظاہر ہے لوگ برا کہتے ہیں، معاشرے کو بھی تو جواب دینا ہوتا ہے نا، برادری بھی تو ہوتی نا۔ یعنی ہمارا پرابلم یہ ہے، وہ جو اللہ نے شکوہ کیا کہ یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ،
لوگوں کا المیہ یہ ہے، یہ لوگوں سے ڈرتے ہیں، اللہ سے نہیں ڈرتے۔ اگر کوئی ایسا معاملہ ہو جائے تو اللہ فرماتا ہے میں بہتر جانتا ہوں تیرے دل میں کیا ہے، تو ماں کی خدمت پینشن کے لیے کر رہا ہے یا جنت کے لیے کر رہا ہے۔ اور پھر فرما دیا اگر کسی سے کوتاہی ہو گئی یا مجبوری ہو گئی، مجبوری بھی تو بہت بری چیز ہے نا جی، مجبوری ہو گئی تو اللہ تمہاری نیتوں پر تمہیں اجر عطا فرمائے۔ پھر فرمایا وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، اور اپنے قرابت داروں کو ان کا حق دیا کرو۔ یہ بھی اللہ کا حکم ہے۔ دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہے اقربا پروری، ایک ہے قرابت داری، ان میں فرق ہے۔ اقربا پروری مذموم ہے اور قرابت داری محمود ہے۔ اقربا پروری یہ ہے کسی کا حق مار کے اپنے رشتہ دار کو دینا، یہ غلط ہے، یہ مذموم ہے۔ اور قرابت داری یہ ہے کہ کسی رشتہ دار سے رشتہ دار ہونے کی وجہ سے اچھا سلوک کرنا۔ زندگی کی دوڑ میں سب برابر تو نہیں ہوتے نا، کسی کے پاس صلاحیت زیادہ ہوتی ہے، کسی کے پاس مال زیادہ ہوتا ہے۔ اگر کسی بندے کا کوئی رشتہ دار کسی مصیبت میں پھنس گیا تو اس پر بیٹھ کے تالیاں نہیں بجانی چاہیے، جلتی پر تیل نہیں پھینکنا چاہیے، بلکہ بندے کو چاہیے ان کی خدمت کرے، یہ بھی رب کا حکم ہے۔ وہ اشفاق صاحب کہا کرتے تھے نا، بندہ داتا دربار پہ بیٹھا ہے، وہاں تو چڑیاں اڑاتے ہیں نا، چڑیاں، اس نے اپنی بہن کے 2 مربوں پہ قبضہ کیا ہوا ہے، اسے کہتے ہیں چڑیاں اڑا دے، بڑا ثواب ملے گا۔ یہ ایکچولی دین کو اپنے مزاج کے مطابق سوچ لینے کا نتیجہ ہے۔ وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، قرابت داروں کا حق نہ ماریے۔ اگر یہاں تم طاقتور ہو نا، ایک ذات ہے جس کے سامنے تم بالکل بے بس ہو۔ اگر یہاں تمہاری زبان بڑی چلتی ہے نا، ایک دن آئے گا جب بولتی زبانیں گنگ ہو جائیں گی، اس وقت تمہیں رب کو جواب دینا ہوگا۔ اور رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی بندہ اپنے قرابت دار کو زکوٰۃ دیتا ہے، یعنی زکوٰۃ اپنے اصول فروع کو نہیں دی جا سکتی، اس کے علاوہ باپ دادا ماں نانا نانی یہ اصول ہیں، بیٹا آگے یہ فروع ہے۔ اگر کوئی اپنے قرابت دار کو زکوٰۃ دیتا ہے تو سرکار نے فرمایا اللہ اسے 2 اجر دے گا، ایک زکوٰۃ کا اجر، ایک قرابت داری کا اجر۔ وہ اقارب کا جو لفظ ہے نا، اقارب کا ایک تو ہے نا الف کے ساتھ، یہ جیسے قرآن میں ہے، ایک عین کے ساتھ بھی ہوتا ہے اقارب، وہ اقرب کی جمع، اقرب بچھو کو کہتے ہیں، بچھو۔ تو بشیر حسین ناظر صاحب کہا کرتے تھے اقارب اقارب بن جاتے ہیں۔ یار مراد یہ ہے کہ یہ قرابت داری کا حق ادا کرنا، قرابت داری پر اپنے معاملے میں کمپرومائز کر لینا، یہ بھی اللہ کا حکم ہے۔ وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، اور قرابت داروں کو ان کا حق دو۔ پھر فرمایا وَالْمِسْکِین، اللہ نے تمہارے مالوں میں مسکین کا بھی حق رکھا ہے۔ تم جو کچھ کماتے ہو نا، صرف تمہارا نہیں ہے، یہ اشتراکیت، یہ سرمایہ داری کا نظریہ ہے کہ جو کچھ میں نے کمایا میرا ہے۔ اللہ فرماتا ہے نہیں، وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ، تیرے مال میں ہم نے مانگنے والے اور محتاج کا حق رکھا ہے۔ جو تو کماتا ہے وہ صرف تیرا نہیں ہے، تیرے رب نے اس میں محتاجوں کا بھی حق رکھا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا انما تنصرون وترزقون الا بدعفائکم، اللہ تمہاری جو مدد کرتا ہے، اللہ تمہاری جو نصرت کرتا ہے، وہ تمہارے کمزوروں کے صدقے میں کرتا ہے۔
مسکین کو دھکے مت دو، یتیم کو لوٹو نہیں، کسی بیچارے کے مال پہ قبضہ نہ کرو، ان کا حق ان کو دو، یہ خدا کا حکم ہے۔ وَآتِ ذِی الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ، اور یاد رکھنا جس بندے کے معاملات ٹھیک نہیں ہوتے اس کی عبادات فارمیلٹی ہوتی ہے، یہ ذکر نیم شبی، یہ مراقبے، یہ سلوک، تیری خودی کے نگہباں نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ پھر وہی بات کہ حج بھی کیتی جاندے ہو، لو بھی پیتی جاندے ہو، کھا کے مال یتیماں دے بھج مسیتی جاندے ہو، پھٹ دلاں دے سینے نہیں ٹوپیاں سیتی جاندے ہو، چھری نفس تے پھیری نہیں دمبے کیتی جاندے ہو، کچھ تے دسو بلے شاہ جی ایک ہی کیتی جاندے، ایک ہی کیتی جاندے۔ وَآتِ ذِی الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ، اور سرکار نے فرمایا السائی علی الارملۃ والمسکین کالمجاہد فی سبیل اللہ، کسی بیوہ کی خدمت کرنے والا، کسی مسکین کی خدمت کرنے والا ایسے ہے جیسے اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا ہے۔ والمسکین، پھر فرمایا وابن السبیل، اور مسافر جو سفر میں محتاج ہو گیا اس کا بھی حق ہے تمہارے مالوں میں۔ پھر فرمایا ولا تبذر تبذیرا، اور فضول خرچی نہ کیا کرو، یعنی یاد رکھنا اس بات کو، مال نے نکلنا ہے، اچھے پہ نہیں نکلے گا برے پہ نکل جائے گا۔ اللہ کے راستے میں دینے کی توفیق اس کو ملے گی جو فضول خرچی نہیں کرے گا، جو فضول خرچی کرے گا وہ راہ خدا میں خرچ نہیں کر سکے گا۔ ولا تبذر تبذیرا، اور فضول خرچی نہ کر، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، بے شک فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ یعنی جو فضول خرچی کرتے ہیں لوگوں کو دکھانے کے لیے، ایسے ایسے کام کرتے ہیں جو نہ اخلاقی طور پر صحیح ہے نہ قانونی طور پر صحیح ہے، نہ ان کا کوئی فائدہ ہے، صرف لوگوں نے یہ ثابت کرنے کے لیے کہ ہم بڑے مالدار ہیں۔ اللہ فرماتا ہے وہ رحمان کی نصرت سے محروم ہو گئے ہیں اور وہ شیطان کے بھائی بن گئے اور اس کی دوستی کے دائرے میں داخل ہو گئے۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین وکان الشیطان لربہ کفورا، اور شیطان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے۔ یعنی اللہ نے بندے کو مال دیا ہے تو اس لیے دیا ہے نا کہ وہ اس کے ساتھ عزت کے ساتھ جیے، وقار کے ساتھ جیے، اور کسی دکھی کا دکھ بانٹے، کسی غریب کی غربت میں کام آئے۔ اور رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بات کو بارہا بیان فرمایا کہ ایک بندہ دوسرے بندوں کے ساتھ جیسا معاملہ کرتا ہے اللہ اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہے۔ اگر وہ کسی دکھیے کے کام آئے گا تو اللہ اس کے دکھ دور کرے گا۔ فرمایا وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا، اور شیطان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے۔ وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُل لَّهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا، اور اگر آپ ان سے اعراض کر لیں اپنے رب کی رحمت چاہتے ہوئے جس کی تمہیں امید ہے، فَقُل لَّهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا، تب تم انہیں بڑی اعلیٰ بات کہا کرو۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے، ایک تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک بندے سے کسی بندے نے کوئی سوال کیا، وہ بندہ چاہتا تو ہے کہ میں اس کی خدمت کروں لیکن اس کے پاس ہے کچھ نہیں، اللہ فرماتا ہے اس کے ساتھ تلخ لہجہ اختیار نہ کرو، اس کے ساتھ نرم لہجے میں بات کرو۔ نرم لہجے میں بات کرنا بھی عبادت ہے اللہ کے نزدیک۔ قول معروف ومغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذی، اچھے طریقے سے بات کرنا یہ بھی عبادت ہے۔ ایک اس کا مطلب یہ ہے۔ دوسرا اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر تم ایک بھلائی کرنا چاہتے ہو
لیکن کسی وجہ سے کر نہیں سکے تو مایوس نہ ہونا، خدا تمہاری نیتوں کے مطابق اجر عطا فرمائے گا۔ ایک مرتبہ سرکار نے اعلان فرمایا کہ لوگوں راہ خدا میں مال دو۔ ایک صحابی تھے غریب، ان کے پاس مال نہیں تھا، انہوں نے رات کو اپنا مصلی بچھایا، 2 رکعت نماز نفل پڑھے، کہنے لگے پروردگار تیرے نبی نے ہمیں یہ فرمایا صدقہ کرو، میرے پاس مال تو ہے نہیں لیکن میرے مالک میں بھی ایک صدقہ کرتا ہوں، اسے قبول فرما۔ فلاں بندے نے فلاں دن مجھے تلخ لہجے میں مجھ سے بات کی تھی، مجھے برا بھلا کہا تھا، مالک میں تیری رضا کے لیے اسے معاف کرتا ہوں۔ فلاں بندے نے میرا یہ حق نہیں دیا تھا، میں تیری رضا کے لیے اسے معاف کرتا ہوں۔ جب وہ دوسرے دن سرکار کی بارگاہ میں پہنچے تو میرے نبی کی آواز گونجی، این المتصدق والبارحہ، بارحہ گزشتہ رات کو کہتے ہیں، وہ گزشتہ رات کو صدقہ کرنے والا کہاں ہے؟ اس کو تو سمجھ نہیں تھی، وہ تو بیٹھا رہا۔ پھر سرکار نے فرمایا وہ رات کو صدقہ کرنے والا کہاں ہے؟ اٹھ کے کھڑا ہو گیا، فرمایا مبارک ہو، رب نے تیرا صدقہ قبول فرما لیا ہے۔ میرے رب کی بارگاہ میں فیصلے نیتوں پہ ہوتے ہیں، فیصلے اخلاص پہ ہوتے ہیں۔ اللہ پاک فرماتا ہے اما توردنا ان مبتغاء رحمت من ربک ترجوها فقل لهم قولا معصورا، پھر بھی انہیں جھڑکا نہ کرو، بات عمدگی سے کیا کرو، بات اچھے لہجے میں کیا کرو۔ آگے فرمایا وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ، اور اپنے ہاتھ کو اپنی گردن کے ساتھ باندھ نہ لے۔ مطلب کیا ہے؟ بخل نہ کیا کر کہ اگر میں نے زکوٰۃ دی تو میرا مال کم ہو جائے گا، اگر میں نے کسی غریب کی خدمت کر دی میرا مال کم ہو جائے گا۔ مولا علی نے فرمایا تھا لوگوں بخل نہ کیا کرو، بخل کرنے سے تمہاری روزی نہیں بڑھے گی، تم لوگوں کی نظروں میں ذلیل ہو جاؤ گے۔ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ، اپنے ہاتھوں کو گردن کے ساتھ نہ باندھ لو۔ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ، اور بالکل پھیلا بھی نہ دو، یعنی فضول خرچی بھی نہ کرو۔ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا، ورنہ تو بیٹھ جائے گا ملامت کیا گیا اور دھتکارا ہوا بن کر۔ اصل میں وہ میں اس کی تفصیل تو نہیں کروں گا، کل کے درس میں نے وہاں پر کی تھی۔ یہاں پر جو بات کہی جا رہی ہے نا کہ بخل نہ کر اور فضول خرچی نہ کر، اصل میں بندہ بخل بھی اپنے ذوق کی وجہ سے کرتا ہے اور فضول خرچی بھی اپنے ذوق کی وجہ سے کرتا ہے۔ بندے کو چاہیے کہ وہ اپنے ذوق کی بات نہ مانے، اپنے رب کی بات مانے، یہ اعتدال ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا یہ دونوں کام نہ کر، پھر فرمایا ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، تو اس چکر میں نہ لگا رہے اگر میں نے یہ نہ کیا تو حلال حرام کی تمیز ہی چھوڑ دے۔ تیرا رب جس کے لیے چاہتا ہے روزی وسیع کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے روزی تنگ کر دیتا ہے۔ رزق میرے رب کا ایک راز ہے، یہ صرف عقل مندوں کو نہیں ملتا، کبھی کبھی عقل مند پیچھے رہ جاتے ہیں، بے وقوفوں کو مل جاتا ہے۔ مولا علی نے فرمایا تھا اللہ سے عقل نہ مانگا کرو، تقدیر مانگا کرو، قسمت مانگا کرو۔ میں نے کئی قسمت والوں کو عقل والوں کی نوکری میں نے کئی عقل والوں کو قسمت والوں کی نوکری کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، روزی کے معاملے میں تیرا کام صرف کوشش کرنا ہے، باقی اللہ کے سپرد کر دے، وہ بہتر جانتا ہے کہ میں نے اس بندے کو کتنا دینا ہے، کیا کرنا ہے۔ انہ کان، بے شک وہ ہے بے عبادہ ہی اپنے بندوں کے ساتھ خبیراً، بہت باخبر،
بصیرا اور اچھے طریقے سے دیکھنے والا. یعنی اللہ اپنے بندوں کے ہر کام سے باخبر ہے. یہ ترغیب ہے، آکام کی ترغیب ہے. اگر بندہ یہ سوچ لینا، ایک صوفی نے کہا تھا ہر گناہ چھوڑنے کے لیے 4 لفظوں کا وظیفہ کافی ہے، اور وہ 4 لفظ یہ ہیں کہ خدا دیکھ رہا ہے. اگر بندے کے دل میں یہ بات بیٹھ جائے میرا کوئی کام میرے رب کے علم سے باہر نہیں ہے، میرا خدا ہر چیز کو دیکھتا ہے، تو اس کی زندگی میں تقوی کا نور سورج کی شعاؤں کی طرح پھوٹے گا. انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا. بے شک اللہ اپنے بندوں سے بہت اچھی طرح باخبر ہے اور بہت اچھی طرح اپنے بندوں کے اعمال کو دیکھ رہا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو قرآن مجید کا فہم صحیح نصیب. یہ درس تھا جی، یہ میں نے درس اس لیے دیا ہے کل اب نہ دینا. کیا خیال ہے؟ یہ کل والا ہم نے آج دے، ہفتے میں ایک ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد انشاءاللہ اگلے کو. اللہ پاک ہم سب کو دین کا فہم صحیح نصیب فرمائے. دعا کریے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. پروردگار عالم اپنی بے پناہ